الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربيع الاول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے عنوان کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اللہ کا قرآن۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ قرآن مجید کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ساری سیرت، ان کی ساری پسند، ان کے سارے ایمز آف لائف، زندگی کے مقاصد اور مشن سارے سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کئی لاکھ احادیث ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک 6 کتابیں جو سب سے بڑی ہیں، اور ان میں سب میں ان کو 3 4 5 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر 4000 5000 6000 تک بھی کوئی نہیں گئی ہیں۔ یہ تقریباً 6 کتابیں ہیں، اور اہل تشیع کی 4 کتابیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی سنت کو قرآن مجید نے ہی مستحکم کیا ہے، اور ان کو قرآن کا درجہ بطور وضاحت تعلیمات اور وضاحت قرآن اور حکمت و دانائی اور تزکیہ نفوس کے ضمن میں لیا جاتا ہے۔ اور اسی کی تاریخ کو اگر لیا جائے تو ہسٹری آف اسلام ہے، اور اس میں کہ اسپرنگر جو جرمن کا ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے، اورینٹلسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ نام لکھنے والوں کے نام ختم نہیں ہو رہے، جگہ پانا اس میں بہت شان والا مقام بنتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ محبوب زندگی ہے۔ دشمنوں نے تو کہا تھا کہ اس کی اولاد ختم ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ نے فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے پیارے نبی، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام اذانوں میں پوری دنیا میں ایک لمحے کو جاپان سے شروع ہوتا ہے اور ادھر امریکہ میں ختم ہوتا ہے، تو ادھر جاپان میں دوبارہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ بولا جا رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند، اور آپ کی شکل مبارک، اور آپ کے چہرہ مبارک، اور آپ کا قد کاٹ مبارک، اس کو کہتے ہیں شمائل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بے شمار کتابیں ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال باقاعدہ موجود ہیں، اور محبت سے لکھنے والوں کی پوری فہرست ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک ایم این ڈھلا ایک رائٹر گزرا ہندوستان میں، یہ انگریزوں کے دور کی بات ہے، تو اس نے کہا تھا وی نو نتھنگ آف بدھا وی نو سم تھنگ آف موسیس اینڈ زورسٹر بٹ وی نو ایوری تھنگ آف محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور زرتشتی مذہب کے مؤلف کو کچھ باتیں ہمیں معلوم ہے، اور بدھ علیہ السلام کی تو کوئی باتیں ہمیں زیادہ تر معلوم ہی نہیں ہیں، وہ تاریخ کے اوراق پر گم ہو گئی ہیں، اور یہ کہ اس نے کون سا خدا بتایا ہے اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ٹوکریوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ کتابوں کا نام ٹوکریہ ہے، اور ان کے پیشواؤں کا نام لینے والوں کو وہ جو لمبے چوغے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں اور کشکول گدائی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، بس یہ زندگی کا مشن انہوں نے بتایا، اور کچھ یوگا کی باتیں اور اخلاقیات کی باتیں بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ موجود ہے، اور اس میں بے شمار کتابیں ہیں جس میں لکھنے والوں کی تفصیلیں آتی ہیں، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اہم
علمی دنیا والوں کے لیے یا تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کو گزارش کی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ خطبے دیں، تو مدراس ایک شہر ہے انڈیا کا، اس کے اندر انہوں نے خطبے دیے تھے اور ان کو کہتے ہیں خطبات مدراس، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے بارے میں جامع لیکچر انہوں نے دیے تھے کہ تاریخی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنیا کے مذاہب کے بانیان کے مقابلے میں یا مذہبی پیشواؤں کے مقابلے میں آپ کا نام تاریخ میں سب سے اونچا کھڑا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں علمی عملیت ہے، عملیت یعنی جو باتیں ہیں ان پہ عمل بھی کیا ہے، کتنے ہیں جو اپنا مشن بتاتے رہے لیکن پورا نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہے کہ جس میں آپ نے جو بولا اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، اور علمی پہلو میں تمام جامعیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور احوال صحابہ، اور یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، اور یہ کہ جامعیت ان تمام پہلوؤں کا جو زندگی کے تمام پہلو ہو سکتے ہیں، جس میں سیاست بھی ہو، اس میں معیشت بھی ہو، اس میں انفرادی زندگی ہو، اس میں اجتماعی زندگی بھی ہو، اس میں امن کی زندگی بھی ہو، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینسو لائف بھی ہو اور ایفینسو لائف بھی ہو، جارحانہ اقدامات کی جنگیں ہوتی ہوں اور امن کی حالت ہو، خاندان ہو اور میاں بیوی ہوں اور پھر بچے ہوں اور خاندان ہو، خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوں، یہ تمام معاملات ان کو کہتے ہیں جامع ہونا ہر پہلو سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جامعیت ہے۔ باقی اگر کسی کی دنیا کی زندگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف پہاڑی باز ہیں کہ جو اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کر وہ جگہ جگہ پہاڑی باز کیے کہتے دنیا چھوڑ دو، میرے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں سچ کی طرف لے جاتا ہوں، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بدھ علیہ السلام کہا کرتے تھے، اور وہ گھر بار چھوڑ کے نکل گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کرتے تھے، اور کہ تاجر لوگ ان کے ساتھ کچھ عرصہ تو چلے لیکن پھر وہ پلٹ گئے کہ ہمارے بہت سارے کام ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زیادہ تر جو ہے 13 سال کی، وہ امن کی زندگی تو نہیں ہے، تکلیفوں کی زندگی ہے، اور اگلی 10 سال کی زندگی ہے وہ جامع زندگی ہے، اس میں جنگ بھی ہیں، امن بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور تمام پہلو اس میں جامع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید تفصیلی بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔